बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से आज एक ऐसी बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत, सियासी और समाजी शख्सियत के साथ साथ शोबा वकालत से भी मुंसलिक। तो नाज़रीन, अगर आज बात की जाए इंसानी हकूक के हवाले से, तो इंसानी हकूक की ये अजीम शख्सियत इश्तियाक चौधरी साहब, जिन्होंने हमेशा मजलूम, गरीब और मुतवस्सित तबका के लोगों के लिए जंग लड़ी और अरसा 23 साल से इस मैदान अमल में अपने कलीदी किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की चारों हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में बहुत से ऐसे मुकदमात जो कि फैक्ट्री, मिल्स और इंडस्ट्री ओनर्स के बड़े ताकतवर वकला के खिलाफ इन्होंने हमेशा अपना सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया और लाखों मजदूरों के हकूक के लिए सीसा पलाई दीवार के तौर पर कानून का इस्तेमाल किया और बहुत से मुकदमात भी जीते। आज हम इनसे बात करेंगे कि इंसानी हकूक हर जगह पर मुतासर हो रहे हैं और मजलूम मजदूर जो है वो पिस रहा है। तो इश्तियाक चौधरी साहब हमारे साथ तो मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। जी जो सब, क्या हाल चाल है सर? खैरियत? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है सर। हम ये आपसे दूसरी निशिस्त कर रहे हैं इंसानी हकूक के हवाले से। तो बहुत से मुकदमात भी आपको सामना करना पड़ा मजदूरों के हकूक के लिए। तो सर, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अभी हालिया जो फैसला आया है, जिसमें पीटीसीएल के मुलाजमीन को जो है वो फैसला दिया गया और बाद मुलाजमीन से खुश भी हैं और चंद मुलाजमीन जो है वो मायूस भी नजर आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इसमें? जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, इसमें सर। 3 तरह के मुलाजमीन थे पीटीसीएल के। इसमें कुछ टीएनटी डिपार्टमेंट के थे, टीएनटी और कुछ कारपोरेशन के थे, जी, और कुछ वो थे जो वीएसएस लेके अलग हो चुके थे, लेकिन वो उनको भी पेंशन गवर्नमेंट पे स्केल के मुताबिक मिलती। अब जो जजमेंट है वो तो जो 2 एम्प्लॉइज हैं उनकी फेवर में है, कारपोरेशन और उसकी जो टीएनटी के एम्प्लॉइज हैं। सिर्फ ये हुआ कि बहुत सारे रिट पिटीशंस मेंशन नहीं उसमें हुए, मेंशन नहीं हो सकते। अब वो तकरीबन 500 के करीब मुकदमात थे। तो जो स्टाफ होता है जब वो करता है तो उसमें वो सारे शामिल नहीं है जजमेंट के एंड के ऊपर, तो उसमें हम वो दे रहे हैं सीएम वगैरह, और वो जो शामिल नहीं है वो शामिल हो जाएंगे। तो एज ए होल जजमेंट जो है वो मुलाजमीन के हक में आई। अच्छा सर, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 1000 से जायद जो है वो मुलाजमीन का जो है वो फैसला भी आपकी बदौलत जो है वो आया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि बहुत से मुलाजमीन जो है वो खुशियां मना रहे हैं? हाँ, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में था, ये चारों हाई कोर्ट्स फैसले दिए ना, जी, तो मुलाजमीन के हक में थे, कुछ मुलाजमीन के खिलाफ थे, वो सारे सुप्रीम कोर्ट में आ गए। जी। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर ये केस आर्ग्यू हुआ और तादाद 1000 से अबव हो गए। एम्प्लॉइज तो जो हैं वो तकरीबन एक पिटीशन में ऐसे भी है जिसमें तकरीबन कोई 700 एम्प्लॉइज हैं। 700 एम्प्लॉइज। तो उसमें भी जो है वो एज ए होल तो जो जजमेंट है वो एम्प्लॉइज के हक में है। लेकिन इतनी, फिर मैं कहूँगा कि चूंकि जब इतनी ज़्यादा तादाद होती है तो उसमें कुछ ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा, कुछ उन्होंने रिमांड भी की हैं। अच्छा। कुछ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रिमांड भी की है। तो वो जो क्लैरिफिकेशंस हैं वो जब आएगी उसमें भी हम कुछ में रिव्यू में जाएंगे। जो मुलाजमीन नाखुश हैं तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ भी उनको भी वो राइट मिल जाएगा जिनको वो राइट नहीं मिल सका। अच्छा इश्तियाक साहब, बड़ी बात है कि इंडस्ट्री मालकान के खिलाफ, मिल्स मालकान के खिलाफ आप मुकदमात में जाते हैं और उनके वकला के खिलाफ आप खड़े होते हैं, तो कभी थ्रेट भी आया है इन मालकान की तरफ से? जी देखें, जब आपने जिंदगी को मिशन बना लिया, जब आपकी जिंदगी एक मिशन बन जाए तो फिर ये थ्रेट, ये धमकियां, ये डरावे, ये फिर
یہ بے اثر ہو جاتے ہیں نا، کاؤنٹ نہیں مطلب یہ تو لالچ بھی آتے ہیں، لالچ بھی آتے پھر دھمکیاں بھی آتی ہیں، جی جی آفرز بھی جس آتی میں وہ سارا کچھ ہوتا ہے، جی آپ کے پاس ہر جگہ یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے حق پہ رہنا ہے یا آپ نے کمپرومائز کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ مشن بنا لیا زندگی کا کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے حق کی راہ پہ چلنا ہے، چاہے آپ کی جان بھی چلی جائے اور حق لے کر دینا ہے، تو پھر دیکھیں دینا تو کورٹ نہیں ہوتا ہے، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اپنی جنگ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹیز، نیک نیتی سے، خلوص نیت سے لڑنا، اس کا صلہ دینا وہ میرے رب کے پاس ہے۔ آقا علیہ السلام کی نظر کرم ہو تو صلہ بھی مل جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ڈر ور جو ہے نا، یہ تو ہم نے بہت پہلے بچپن سے نکال کے پھینک دیے تھے۔ بہت اچھا سر، گو اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جاتا کہ پاکستان کی سطح کے ساتھ ساتھ، پاکستان کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے یورپی یونین اور ILO کے فورم پر بھی مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی اور بہت سے مقدمات بھی لڑے۔ تو سر آج ایک بڑا ہی جو ذہن میں آ رہا تھا سوال وہ یہ تھا کہ کبھی حکومتی سطح پر بھی آپ کو آفر ہوئی کہ حکومتی ذمہ داریوں میں آپ کوئی عہدہ لیں، آپ کوئی سرکاری سطح پہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دیں؟ دیکھیں میں جس جگہ پہ جنگ لڑ رہا ہوں مزدوروں کی، اس جگہ کے اوپر ہر طرح کی حکومتی آفرز بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے عہدوں کی آفر بھی ہوتی ہیں، ایون جو ہے وہ ہائی کورٹ کی ججی کی آفر بھی۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں، صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جب اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لیا کہ میں نے بس یہی کام کرنا ہے، تو پھر اگر آپ کوئی حکومتی عہدہ لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے مشن سے ہٹ گئے نا۔ اچھا، تو آپ اپنے مشن سے ہٹ گئے تو پھر تو آپ سفیر حق نہ رہے، پھر تو آپ اگر کوئی جو آپ نے لے لی کمپرومائز کر لیا تو پھر یا پھر سفیر حق رہیں یا پھر آپ کمپرومائز کر کے کوئی عہدہ لے لیں، کوئی ججی لے لیں، کوئی مراعات لے لیں۔ تو لہٰذا یہ کبھی بھی مراعات اور کبھی بھی بڑے عہدے یہ مجھے اٹریکٹ نہیں کبھی کیے، صرف خلوص نیت سے حقوق کی جنگ لڑنا یہی زندگی کا مشن ہے۔ جب تک سانس میں سانس ہے یہ جنگ لڑیں گے، جس دن یہ جان نہیں رہی تو پھر سلامت۔ اچھا سر، ایک دوسرا سوال کہ وکلا برادری میں بھی آپ کا بڑا احترام، بڑا مقام، اور سر سوشل میڈیا پر جو ہے انہی کے مزدوروں کے حقوق کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں، تو میں نے دیکھا گزشتہ دنوں اس پہ آپ کے فالوورز بہت کم ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جبکہ سوشل میڈیا سے بھی آپ کو بڑا پیار؟ دیکھیں میں جن مزدوروں کی جنگ لڑ رہا ہوں وہ ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ میرے پاس جو مقدمات کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ کھانا بھی مطلب مناسب نہیں ہے کہ میں بات کروں کہ ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ میرے دفتر آ سکے یا ان کا وہ کھانا۔ تو میں جن لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، لاکھوں لوگوں کی، وہ جب ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو موبائل تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے مزدور لیڈر بھی دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا اس وقت مزدور لیڈر ہے خورشید صاحب ہے نا، خورشید صاحب ہیں، بابا خورشید، لیبر یونین کے، یہ بختیار کے بعد جو ہے نا سب سے بڑے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے۔ آپ وہ استعمال کرتے ہیں وہ پرانا فون جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کی چوائس ہے، لہٰذا میں وہ ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہوں۔ اور پھر میں کوئی سوشل میڈیا کے لیے تو نہیں لڑ رہا، میں کوئی اپنی پاپولیرٹی کے لیے تو نہیں لڑ رہا، میں کوئی اپنی فالوئنگ کے لیے نہیں لڑ رہا، میں جو جنگ لڑ رہا ہوں میں اپنی اللہ سے کمٹمنٹ ہے اور جو میری اپنی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کمٹمنٹ ہے، میں وہ اپنی اس کمٹمنٹ پہ اپنی وکالت کر رہا ہوں۔ میں اپنی انسانی حقوق کی جنگ جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں لڑ رہا۔ اچھا سر، ایک آخری سوال، جب آپ ان کے مقدمات کے لیے جاتے ہیں عدالتوں میں تو اس سے پہلے کوئی ان کے ساتھ کوئی بارگیننگ ہوتی ہے کہ میں اس مقدمے کے یہ پیسے لوں گا، یہ فیس لوں گا، یا فیس بھی اللہ یا کیسے؟ دیکھیں کبھی بھی نہیں۔ اچھا، میں نے یہ جو مزدوروں کے ہیومن رائٹس کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں یہ شروع سے فی سبیل اللہ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جب امپلائیز اکٹھے ہو جاتے ہیں
تو وہ کوئی کلیکشن کر کے وہ جو بھی دے دے جو بھی خدمت کر دے وہ جو اس طرح کر لیتا ہوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی یہ کہ مجھے اب جس طرح وکیل کرتا ہے وکیل کرتا ہے کہ یہ ہر صورت میں آپ یہ مجھے اتنے پیسے دیں ورنہ میں آپ کا کیس نہیں کروں گا. میں نے آج تک کبھی کسی کا کیس اس بنیاد کے اوپر ریفیوز نہیں کیا. میرا حق ہے ٹھیک ہے نا, لیکن میں نے اس بنیاد پہ ریفیوز نہیں کیا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو چلے جاؤ میرے آفس. بہت جی ناظرین, یہ تھے اشتیاق چودھری صاحب جو کہ بڑے ہی عظیم قانوندان اور انسانی حقوق کے علمبردار تھے. آج خصوصی نشست نیوز 24 کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, مزدوروں کے سلگتے ہوئے مسائل اور ان کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو یقیناً ناظرین ایسے بہت کم جو ہے وہ قانوندان پاکستان کی تاریخ میں, عدلیہ کی تاریخ میں نظر آتے ہیں جو بے لوث خدمات سر انجام دیتے ہیں اور کسی انسانی حقوق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا. اور آج کے اس دور میں دن رات ان کے لیے کاوش کرنا بغیر کسی فیس کے تو بہت کم ایسے وکلا نظر آتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 پوائنٹ سے اجازت دیجیے. اللہ